عوامی تحریک پی ٹی آئی اور نیاز انقلابی کی جانب سے دائر درخواستوں پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ اس موقع پر تینوں درخواست گزاروں کے وکیل الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر ایوان نے کہا، وزرائے مملکت اور وزیر اعظم وہ مسلسل قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 3 حوالوں سے پہلا، یہ دنیا کی پہلی کابینہ ہے اور گورنمنٹ ہے جو اپنی عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کرنے کے بعد مکر گئی ہے۔ 2 ججز نے فیصلہ کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا اور مٹھائی بانٹ دی۔ جے آئی ٹی بنی، انہوں نے تسلیم کر لی، مٹھائی بانٹ دی۔ پھر جب ان کے خلاف 5 ججز کا فیصلہ آیا، انہوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تناظر میں جو اس وقت سیاست ہے وہ قانونی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے اور عدالتوں کا رخ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ جو عدالتوں کے اوپر اضافی بوجھ ہے اور الیکشن کمیشن اور دوسرے اداروں پہ اضافی بوجھ ہے، اس کا ذمہ دار صرف ایک آدمی ہے، نائب وزیر اعظم، جو اپنے نظام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر پٹیشن کی سماعت کی وضاحت کرتے ہوئے بابر ایوان کا مزید کہنا تھا، یاسمین راشد صاحبہ امیدوار ہیں، ان کی آج پٹیشن لگی تھی اور اس پٹیشن میں اہم باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں آج نواز شریف کو نوٹس جاری ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ اس میں پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے لا بتایا کمیشن کو، انہوں نے ابتدائی دلائل میرے سماعت کیے۔ پہلی اس میں یہ پروویژن ہے سیکشن 5 کی کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا علیحدہ نام ہوگا۔ اس پارٹی کا میں نے کہا آپ کے پاس رجسٹرڈ نام ہے مسلم لیگ نواز۔ نواز نااہل ہو گیا، پارٹی کس طرح اہل رہ سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ 28 جولائی جب الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا نواز شریف کو اور وہ ممبر نہیں رہے، تو اس کے بعد جتنی میٹنگز میں انہوں نے بیٹھ کے چیئر کر کے فیصلے کروائے، وہ میں نے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا سیکشن 3 سب سیکشن 3 پڑھا۔ جتنے بھی فیصلے انہوں نے کیے، لکھا ہوا یہ ہے کہ نہ وہ الیکٹ ہو سکتے ہیں، نہ وہ سرو کر سکتے ہیں ایز اے پارٹی لیڈر۔ تو الیکشن تو ان کا ختم ہو گیا جس دن 28 جولائی کو نوٹیفیکیشن آ گیا، تو پھر وہ کیسے ڈسکوالیفائڈ آدمی سرو کر سکتا ہے ایز پارٹی لیڈر؟ اور یہ جو LNG وزیر اعظم ہے یہ بھی کہتا ہے کہ اصلی وزیر اعظم تو وہی ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہے۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ پرل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پرفضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی، PCSIR اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ، UAN 11117834۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔